پی ٹی ایم فرنٹ فٹ پر کل بنوں میں ہونے والا مظاہرہ جلسے میں تبدیل کر دیا۔ زیاد اکرم دورانی سپورٹس کمپلیکس میں پنڈال سج گیا، 20,000 سے زائد کرسیاں لگا دی گئیں۔ مولانا فضل الرحمان ریلی کی قیادت کرتے ہوئے جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ مریم نواز بھی جلسے میں شرکت کریں گی۔ بلاول بھٹو کے ایم کیو ایم پر لفظی وار، بولے متحدہ ہر حکومت کا حصہ رہی لیکن عوام کو حصہ نہ دلا سکی۔ پتہ نہیں ایم کیو ایم کس مجبوری کے تحت حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ اپنی نہیں عوام کی مجبوری کے بارے میں سوچیں۔ بلاول بھٹو نے فشرمین چرنگی سے ابراہیم حیدری روڈ کا افتتاح کر دیا۔ اپوزیشن کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج سے نہ روکیں، وزیر اعظم کی وزیر داخلہ کو رکاوٹیں نہ لگانے کی ہدایت۔ عمران خان کہتے ہیں کسی کو شوق ہے تو پورا کر لے، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بس بہت ہو گیا، مسلم لیگ نون کا نیب کو پیغام۔ رہنماؤں کی گرفتاری پر نیب دفاتر کے گھیراؤ کا فیصلہ کر لیا۔ رہنما، منتخب نمائندے، پارٹی عہدیدار، کارکنان کو لانے کے پابند ہوں گے۔ مظاہروں میں خواتین بھی شرکت کریں گی۔ کابینہ اجلاس میں سب اچھا ہے کی رپورٹ۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے مہنگائی کم ہونے کی خوشخبری سنائی۔ تمام ارکان کی ایک دوسرے کو مبارکبادیں۔ شاہ محمود قریشی اور عامر ڈوگر نے گیس لوڈ شیڈنگ پر شکوے کیے تو اسد عمر نے پریشان نہ ہونے کا مشورہ دیا۔ کہا پچھلے اتوار میں گیس لوڈ شیڈنگ زیادہ تھی۔ ملک بھر میں گیس بحران سے عوام پریشان۔ آدھے کراچی میں گیس پریشر میں کمی۔ سندھ میں دوسرے روز بھی سی این جی سٹیشنز بند رہے۔ گرمیوں میں بجلی نہیں آتی، سردیوں میں گیس نہیں ملتی، ہمارا تو جینا ہی محال ہو گیا، شہریوں کے شکوے۔ چار دن کی مٹھاس پھر وہی کڑواہٹ کا عذاب۔ چینی کی قیمتیں پھر سینچری کی جانب گامزن۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں چینی 90 سے 95 روپے فی کلو ہو گئی۔ کراچی میں چینی 90 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ وزیر اعظم نے 12 دسمبر کو چینی کی قیمتوں میں کمی کا بتایا تھا۔ پاکستان میں $250 ملین کی کرونا ویکسین کی خریداری پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے تحفظات۔ ادارے کا کہنا ہے حکومت معاہدے اور قیمت کی تفصیلات سامنے نہیں لائی۔ پیپرا رولز کے مطابق قیمت پبلک کرنا لازمی ہے۔ چیئرمین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وزیر اعظم کو مراسلہ۔ آرمی چیف نے کہا ہے سیکیورٹی خطرات کی شکست قومی کوششوں سے ممکن ہے۔ خطرات کم کرنے کے لیے تمام طبقوں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، خطے اور ملک کی اندرونی سلامتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس میں کشمیریوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ پٹواریوں کے لیے بری خبر، پنجاب میں 150 سال پرانا نہری پٹواری کا کردار ختم۔ محکمہ آبپاشی نے آبیانہ کی وصولی ای بل سے شروع کر دی۔ پٹواری کے ساتھ ساتھ نمبردار کی بھی چھٹی ہو گئی۔ بادل سردی کے رنگ میں رنگ گئے۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور فیصل آباد میں وقفے سے رمجھم۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں بارش۔ کراچی کا موسم بھی سرد، کم سے کم پارہ 8 ریکارڈ۔ بالائی علاقوں میں بلا کی برف باری۔ مری اور گلیات میں رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ پی ٹی ایم فرنٹ فٹ پر کل بنوں میں ہونے والا مظاہرہ جلسے میں تبدیل کر دیا۔ زیاد اکرم دورانی سپورٹس کمپلیکس میں پنڈال سج گیا، 20,000 سے زائد کرسیاں لگا دی گئیں۔ مولانا فضل الرحمان ریلی کی قیادت کرتے ہوئے جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ مریم نواز بھی جلسے میں شرکت کریں گی۔ بلاول بھٹو کے ایم کیو ایم پر لفظی وار، بولے متحدہ ہر حکومت کا حصہ رہی لیکن عوام کو حصہ نہ دلا سکی۔ پتہ نہیں ایم کیو ایم کس مجبوری کے تحت حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ اپنی نہیں عوام کی مجبوری کے بارے میں سوچیں۔ بلاول بھٹو نے فشرمین چرنگی سے ابراہیم حیدری روڈ کا افتتاح کر دیا۔ اپوزیشن کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج سے نہ روکیں، وزیر اعظم کی وزیر داخلہ کو رکاوٹیں نہ لگانے کی ہدایت۔ عمران خان کہتے ہیں کسی کو شوق ہے تو پورا کر لے،
قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بس بہت ہو گیا، مسلم لیگ نون کا نیب کو پیغام۔ رہنماؤں کی گرفتاری پر نیب دفاتر کے گھیراؤ کا فیصلہ کر لیا۔ رہنما، منتخب نمائندے، پارٹی عہدیدار، کارکنان کو لانے کے پابند ہوں گے۔ مظاہروں میں خواتین بھی شرکت کریں گی۔ کابینہ اجلاس میں سب اچھا ہے کی رپورٹ، مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے مہنگائی کم ہونے کی خوشخبری سنائی، تمام ارکان کی ایک دوسرے کو مبارکبادیں۔ شاہ محمود قریشی اور عامر ڈوگر نے گیس لوڈ شیڈنگ پر شکوے کیے تو اسد عمر نے پریشان نہ ہونے کا مشورہ دیا، کہا پچھلے اتوار میں گیس لوڈ شیڈنگ زیادہ تھی۔ ملک بھر میں گیس بحران سے عوام پریشان، آدھے کراچی میں گیس پریشر میں کمی، سندھ میں دوسرے روز بھی سی این جی اسٹیشنز بند رہے۔ گرمیوں میں بجلی نہیں آتی، سردیوں میں گیس نہیں ملتی، ہمارا تو جینا ہی محال ہو گیا، شہریوں کے شکوے۔ 4 دن کی مٹھاس، پھر وہی کڑواہٹ کا عذاب، چینی کی قیمتیں پھر سینچری کی جانب گامزن۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں چینی 90 سے 95 روپے فی کلو ہو گئی، کراچی میں چینی 90 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ وزیر اعظم نے 12 دسمبر کو چینی کی قیمتوں میں کمی کا بتایا تھا۔ پاکستان میں $250 ملین کی کرونا ویکسین کی خریداری پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے تحفظات۔ ادارے کا کہنا ہے حکومت معاہدے اور قیمت کی تفصیلات سامنے نہیں لائی، پیپرا رولز کے مطابق قیمت پبلک کرنا لازمی ہے۔ چیئرمین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وزیر اعظم کو مراسلہ۔ آرمی چیف نے کہا ہے سیکیورٹی خطرات کی شکست قومی کوششوں سے ممکن ہے، خطرات کم کرنے کے لیے تمام طبقوں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، خطے اور ملک کی اندرونی سلامتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس میں کشمیریوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ پٹواریوں کے لیے بری خبر، پنجاب میں 150 سال پرانا نہری پٹواری کا کردار ختم۔ محکمہ آبپاشی نے آبیانہ کی وصولی ای بل سے شروع کر دی، پٹواری کے ساتھ ساتھ نمبردار کی بھی چھٹی ہو گئی۔ بادل سردی کے رنگ میں رنگ گئے، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور فیصل آباد میں وقفے سے رمجھم، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں بارش، کراچی کا موسم بھی سرد، کم سے کم پارہ 8 ریکارڈ، بالائی علاقوں میں بلا کی برف باری، مری اور گلیات میں رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ لاہور میں گندگی کے ڈھیر، بارشوں سے تعفن پھیلنے لگا، پاکستان کا دوسرا بڑا شہر کچرا کنڈی بن گیا، غلاظت سے بھرے نالے حکومتی کارکردگی کو منہ چڑھانے لگے۔ اور دل فریب نظارے ہر آنکھ کو بھا گئے، کراچی میں 12 مصوروں کے فن پاروں کی نمائش، شہریوں نے بریک ان دی کلاؤڈ آرٹ نمائش کو خوب سراہا۔